السلام علیکم 10 فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج سے ہم ایک منفرد ویڈیو سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم مختلف شخصیات کی مشہور کتابوں کو آڈیو ویڈیو میں مختلف اقتباسات کو آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے، جس سے یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور بہت سے حقائق سے بھی آشنا ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم سابق وزیراعظم عمران خان کی کتاب میں اور میرا پاکستان کے اہم اور دلچسپ نکات کو بتائیں گے۔ عمران خان اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنی سیاسی زندگی کی شروعات کے دنوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کتاب کے اقتباس کال کوٹری میں عمران خان لکھتے ہیں، تاثرات سے آری بالکل سپاٹ سے چہرے، تقریباً 20۔ انہوں نے مجھے گھیرا اور دھکے دینے لگے۔ تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ حیرت کے ساتھ میں نے ان سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ ان میں سے بعض کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ صحن کے مقفل دروازوں سے پرے ایک ہجوم تھا اور چیخ رہا تھا۔ چاروں طرف کھڑکیوں سے طلبہ کے جتھے جھانک رہے تھے، یہ جاننے کو بے تاب تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں برہم تھا۔ یہ لوگ تحریک انصاف کے حلیف تھے، جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن۔ ہم ایک متحدہ محاذ کا حصہ تھے جو صدر جنرل پرویز مشرف سے نجات اور جج بحال کرنے کی تحریک کے لیے قائم تھا۔ اس کے باوجود طلبہ کا یہ گروہ صدر جنرل پرویز مشرف کے لیے کام کر رہا تھا، جس نے میری گرفتاری کا حکم دیا۔ میرے ساتھ ان کا یہ سلوک گلیوں کے بے مہار چھوکروں جیسا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی کی جمعیت کے بارے میں بہت سی کہانیاں میں نے سنی تھی، لیکن پوری طرح اندازہ تھا کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں ہر شخص ان سے خوفزدہ تھا۔ کبھی شاندار تنظیم اور نظریات ان کی پہچان تھے، مگر اب وہ ایک مافیا سے نظر آئے، اسلحہ لہراتے اور مار پیٹ کرتے لوگ۔ یونیورسٹی میں آزادی اظہار کا انہوں نے گلا گھونٹ دیا تھا، جہاں سے کبھی نوبل انعام پانے والی ایک ممتاز شخصیت ابھری تھی۔ 19ویں صدی کے آخر میں انگریزوں نے اس جامعہ کی بنیاد رکھی تھی، برِ صغیر کی دوسری اور پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی۔ ہر کوئی ان سے خوفزدہ تھا، حتیٰ کہ ان کی مادر تنظیم جماعت اسلامی بھی ان پر قابو نہ پا سکتی تھی، حکومت بھی نہیں۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ چودھری پرویز الہی کی صوبائی حکومت کے ذریعے جنرل پرویز مشرف نے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے ان کے ایک لیڈر کو بھاری رقم ادا کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یونیورسٹی میں پولیس مجھے گرفتار کر کے رہے گی، چنانچہ میں شام ہی خاموشی سے کیمپس میں داخل ہو گیا۔ رات ایک پروفیسر کے گھر پر گزاری۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے اس ٹولے کا خیال تھا کہ اگلے دن میں اپنے حامیوں کے ساتھ یونیورسٹی کے مرکزی دروازے سے آؤں گا۔ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے ہم سب کی پٹائی کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ تنہا نمودار ہو کر میں نے انہیں حیران کر دیا، اور وہ بھی یونیورسٹی کے اندر سے۔ غیر ملکی اخبار نویسوں سمیت بہت سے صحافی اپنے کیمروں کے ساتھ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ میں جیسے ہی پہنچا، طالب علم میرے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا۔ پھر یہ لوگ سامنے آئے، 20 یا شاید 30۔ میرے ساتھ انہوں نے دھکم پیل شروع کی، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ میں اکیلا ضرور تھا، لیکن سینکڑوں دوسرے بھی موجود تھے۔ مجھے ایک بڑے کمرے میں دھکیل کر انہوں نے دروازوں کو تالے لگا دیے۔ میں نے بار بار اپنا سوال دہرایا، تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ اعتراض ان کا یہ تھا کہ میں ان سے پوچھے بغیر یونیورسٹی میں داخل کیوں ہوا۔ میں نے کہا، اس لیے کہ یونیورسٹی تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ یہ بھی کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری جماعت مشرف کی مخالفت کر رہی ہے، کہ ملک میں اس نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے؟ پنجاب یونیورسٹی میں اس سے آگے کیا ہوا؟ عمران خان وہاں سے نکلنے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ اس سے آگے کی تمام کہانی آپ کو بتائیں گے اگلے پارٹ میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔